बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू रिएक्शन चैनल गाइस। मैं हूं देवर्षि शौर्य है ओपन और अगेन हम पार्ट 2 बना रहे सैयदना खालिद इब्न वालिद के बारे में, द हीरो ऑफ मुस्लिम्स। तो ये है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की वीडियो। चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं, वीडियो में क्या है देखते हैं। यानी आर्मी चीफ लगाया और फतह हुई। उसके बाद बैतुल मक़दिस भी फतह हो गया, क्योंकि अबू बैदा जो है वो शुरू के मुसलमानों में से हैं, मक्की दौर के। अब बाद में लोगों को इस्लाम सिखाना था तो ऐसे बंदे की ज़रूरत थी ना। तो फिर हज़रत उमर, आपको पता है ना, दौरे पे भी गए थे बैतुल मक़दिस की चाबियां लेने के लिए। तो वहाँ पे कई वाक़यात हैं, उनमें से एक जो वाक़या अबू बैदा का जो कि ज़िक्र हुआ है, तो उसके बाद हज़रत उमर अबू बैदा को कहते हैं मुझे अपने आप ऑफिस में ले चलो। दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर फतह की हो जिस बंदे ने, आप समझें कि एक बंदे ने अमेरिका फतह किया है, किसी जर्नल ने, वाशिंगटन डीसी में उसका ऑफिस तो होना चाहिए ना। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अबू बैदा जब अपने यानी ऑफिस में लेके गए, तो ऑफिस क्या था, उसी किले का एक पुराना सा कमरा, जिसके एक कोने के ऊपर मुसल्ला बिछा हुआ है, एक वज़ू की जगह है, लोटा पड़ा हुआ है। ये कुल कायनात है उस ऑफिस की, जो सबसे बड़ी सुपर पावर को जिस बंदे ने गिराया, अबू बैदा इब्न जर्राह ने। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने फरमाया कि दुनिया ने हर बंदे के ऊपर अपना असर छोड़ा है सिवाय अबू बैदा इब्न जर्राह के। दुनिया से शिकस्त नहीं दे सकी। दुनिया से मुराद दुनिया की मोहब्बत। हर बंदे ने अपना हिस्सा ले लिया। इसलिए आपको पता है ना कि हज़रत उमर अपने दौरे खिलाफत में अबू बैदा इब्न जर्राह को बार बार ख़त लिखते रहे कि आप इधर आ जाएं, क्योंकि हज़रत उमर चाहते थे कि मैं अपने बाद उनको खलीफा नामज़द करूं, इसलिए कि वो अमीनुल उम्मत है। लेकिन वो फिर हज़रत उमर के दौर में ताउन के मर्ज़ में वबा जो फैली थी शाम में, उसमें वो फिर शहीद हो गए थे। और वही उनका फिर वो कब्र बन गई। सर मेरा सवाल है कि ताउन का मर्ज़ आपको पता है कि क्या था? जिस्म पे पूरे फोड़े निकलते थे कैंसर के। तो क्या हज़रत अबू बैदा इब्न जर्राह नाकाम गए दुनिया से? कहता है जी कोई बंदा मरा था, बड़ा नूरानी चेहरा था, ये था वो था। हर बंदे ने अपने बनाए हैं। एक बंदा फोड़ों की तकलीफ से मरा है, बुखारी मुस्लिम की हदीस है, जो ताउन के मर्ज़ में मरा वो शहीद है। तो वो मरे तो बिस्तर मर्ग पे है, लेकिन शहीद है। और दूसरी तरफ खालिद इब्न वलीद आप देख लें, सैकड़ों जंगों में हिस्सा लिया उन्होंने, किसी एक जंग में शिकस्त नहीं खाई। हत्ता कि जो काफिरों की तरफ से भी गज़वा उहद लड़ी है, उसमें भी उनको शिकस्त नहीं हुई। जिस्म पे हज़रत खालिद इब्न वलीद कहा करते थे मेरे जिस्म का कोई हिस्सा नहीं जिस पे बिरछी या नेज़े या तलवार का निशान ना हो। ज़ाहिर है इतनी जंगों में जख्म लग जाते हैं, लेकिन मैं भी आज एक बूढ़े ऊंट की तरह बिस्तर मर्ग पे मर रहा हूं। मैंने सैकड़ों जंगों में अपनी मौत को तलाश किया, लेकिन मौत नहीं आई। इसका मतलब है मौत जो है वो इस पर डिपेंडेंट नहीं है कि आप मैदान जंग में गए हुए हैं। उनको मौत मैदान जंग में इसलिए नहीं आनी थी कि वो अल्लाह की तलवार थे। अल्लाह की तलवार तो नहीं टूट सकती थी। तो उनका आज मैं भी बूढ़े ऊंट की तरह बिस्तर मर्ग पे मर रहा हूँ। सिर्फ मैं तुम्हें यह बताना चाह रहा हूँ कि मौत का मैदान जंग से कोई ताल्लुक नहीं। वैसे तो मुस्लिम शरीफ में हदीस है, जो शख्स शहादत की तमन्ना के साथ अपने बिस्तरे पे भी मरा, अल्लाह ताला उसे शहीद होने का सवाब दे देगा। हमें नियत करनी चाहिए। ये हज़रत खालिद इब्न वलीद के शेर हैं कि मैं भी अगर मौत मैदान जंग में आती तो मुझे आती, जिसने सैकड़ों मार के लड़े हैं। और सर पीछे बैठ के नहीं, आजकल के जर्नैलों की तरह फ्रंट से लीड करके। तो ये उनके शार आज भी, उनका जो कब्र या मज़ार बना है उसके साथ एडजेसेंट मस्जिद की दीवार के ऊपर ये शेर लिखे हुए हैं। आप यूट्यूब पे जाके देखें तो आपको मिल जाएंगे।
فرنٹ سے لیڈ کر کے پوری زندگی لڑے. باقی ان سے جو کچھ واقعات مس ہینڈل ہوئے ہیں اس سے آپ ان کی یہ نہیں کہہ سکتے کہ زندگی زیرو سے ملٹیپلائی کر گئی, کیونکہ جو بندہ موت کو گلے لگانے کے لیے ہر وقت تیار ہو, اس کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ کسی عورت کے معاملے میں مطلب وہ اس سے محبت کے چکر میں اس نے اس کے یعنی خامند کو مروا دیا, جو ایک واقعہ ملتا ہے, تو ایسا نہیں تھا. کیونکہ حضرت عبداللہ بن عمر اور عمار بن یاسر, آپ کو پتہ ہے یہ رپورٹر تھے حضرت ابو بکر کے. غزوہ جب وہ جنگ یمامہ کے بعد واپس آئے نا, تو انہوں نے آگے رپورٹنگ کی, انہوں نے پوچھا ہاں بتاؤ اتنے مار کے لڑے, کیا ہوا کیا ہوا. تو عمار بن یاسر نے کہا کہ اللہ کی قسم آپ جنگ یمامہ تو جیتی ہے خالد بن ولید کی وجہ سے, پہلے تو پسپائی ہو گئی تھی, 700 وفات شہید ہو گئے تھے, حضرت خالد بن ولید اکیلے آگے چلے گئے تھے جسے روپ پڑا تھا. تو انہوں نے کہا کہ اے امیر المومنین, خالد ہم میں سے اگر کوئی شہید ہوتا سب سے پہلے خالد ہوتا. یہ ہر جنگ میں سب سے پہلے آگے جا کے لڑتے تھے, اور اگر کوئی سب سے پہلے دشمنوں کے تیروں اور نیزوں کا شکار ہوتا تو خالد بن ولید ہوتا. تو جب جس بندے کی زندگی کی کمٹمنٹ کا لیول یہ ہو نا, اس کے لیے عورتوں کا شگف کوئی شگف نہیں ہوتا. جب بندہ جان ہتھیلی پہ رکھ کے جا رہا ہو, سر یہ ہماری سچویشن نہیں ہے, تو وہ آپ کسی بندے کی اجتہادی خطا یا کہیں پہ کوئی اس کا مسئلہ وہ ایک علیحدہ بات ہے. اوورآل جو بندہ اتنا کمٹمنٹ کے ساتھ لڑ رہا ہو, اس کے بارے میں یہ بدگمانی نہیں کی جا سکتی کہ اس کے اندر کوئی اس حوالے سے جھول پایا جاتا ہے. بل خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے ہیرو ہیں. باپ کے بارے میں قرآن میں اتنے سخت الفاظ ہیں, اور بیٹا دیکھ لیں, ٹھیک ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ حضرت خالد بن ولید حضرت عمر کی زندگی میں فوت ہو گئے تھے. ان کی جب شہادت, ان کی فوت ہونے کی خبر جب مدینہ شریف میں آئی نا, تو کچھ عورتوں نے واویلا کرنا شروع کر دیا. تو حضرت عمر تو آپ کو پتہ ہے بڑے سخت مزاج تھے, ان کا یہ عورتیں کیوں رو رہی ہیں, کیا ہوا ہے؟ تو بتایا کہ خالد بن ولید فوت ہو گئے. حضرت عمر نے رونا شروع کر دیا, حالانکہ خود معزول کیا ہوا تھا, لیکن وہ اللہ کے لیے کیا ہوا تھا نا, اپنی ذات کے لیے نہیں. آپ فرمائیں ان عورتوں کو رونے دو. خالد واقعی اس قابل ہے کہ اس کے اوپر رویا جائے, کیونکہ باقیوں کی اگر کوئی تعریف کرتا ہے نا تو غلوب ہو سکتا ہے. خالد نے اتنا کچھ اسلام کے لیے کیا ہے کہ اگر یہ روتے ہوئے یہ نوحہ جو حرام قرار دیا کہ نا, وہ اس طرح کا نوحہ ہے جس میں آپ جھوٹی تعریف کریں. اگر کوئی روتے ہوئے کسی کی سچی تعریف کر دیتا ہے کہ اس کی وجہ سے اسلام کی یہ خدمت ہوئی, سر وہ نوحہ تو حضرت عمر کے اوپر کیا ہے, وہ نوحہ تو جائز ہے جس میں گریبان چاک نہ ہو, جھوٹی تعریف نہ ہو, آپ کلمات. تو حضرت عمر نے کہا کہ خالد اس قابل ہے کہ اس کے لیے عورتوں کو نوحہ کرنے دو, جو کچھ اس نے اسلام کے لیے خدمات کی. حضرت عمر کے اوپر نہیں کیا. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ حضرت عمر کی میت رکھی ہوئی تھی, اور لوگ آ کے آپ کی میت پہ سلام پڑھتے تھے اور آپ کے لیے تعریفی کلمات کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ اچھا معاملہ کرے, آپ کی وجہ سے اسلام کو عروج ملا, اور یرموک کے اندر اور قادسیہ کے اندر اللہ نے فتوحات دی, رومن پرشین امپائر مسلمانوں کے پاس آئی, خزانے آئے. اتنے میں عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں, بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, ایک شخص میرے پیچھے آ کے کھڑا ہوا اور اس نے میرے کندھے پہ یوں کونی رکھی اور اس نے کہا اے عمر اللہ تجھ پہ رحم کرے, تو اس روئے عرض پہ ایسا شخص تھا کہ میری خواہش تھی کہ میں اللہ کے حضور اگر پیش ہوں نا تو میں تیرے اعمال کے ساتھ پیش ہوں. ہائے 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 ہائے, تیرے اعمال اس قابل ہیں کہ میں چاہتا ہوں میں ان اعمال کے ساتھ اللہ کے سامنے پیش ہوں. اور میں نے رسول اللہ سے بارہ سنا تھا, میں ابو بکر اور عمر نے یہ کیا, میں ابو بکر اور عمر فلاں جگہ گئے, میں ابو بکر اور عمر داخل ہوئے, میں ابو بکر اور عمر نکلے. مجھے امید تھی کہ تم اپنے دو ساتھیوں سے جا ملو گے. کس کے ساتھ؟ رسول اللہ اور ابو بکر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے جب یوں مڑ کے دیکھا تو وہ حضرت علی بن ابی طالب تھے جو یہ تعریفی کلمات حضرت عمر کی میت پہ کہہ رہے تھے. سر مولا علی کسی کے لیے تعریفی کلمات کے اور اس لیول کے کہ میں تیرے اعمال کے ساتھ اللہ کے حضور پیش ہونا چاہتا ہوں, اس کو اور کسی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے, جس کی خود فضیلت میں اتنا کچھ ہے. اور آپ دیکھیں کس طرح
اب یہ سارے تعریفی کلمات میت پہ ہی کہے جا رہے تھے نا. اس طرح کے وہ ان کے لائق تھا کہ ان کے لیے لوگ یہ تعریفی کلمات پڑھتے. واقعی انہوں نے اسلام کو کنٹریبیوٹ کیا ہے. یہاں تو جن لوگوں نے اسلام کا جنازہ نکالا ہے, بدعقیدگیاں پھیلائی ہیں, لوگ ان کی کہتے ہیں جی بڑی خدمات ہیں. پھر میں بار بار پوچھتا ہوں کیا خدمات ہیں؟ کس صوفی بزرگ نے جو ہے وہ بخاری کا ترجمہ کر دیا ہے اپنی مدر ٹنگ کے اندر؟ کس نے قرآن کا ترجمہ کر دیا ہے؟ پھر کہتے ہیں خدمات ہیں. خدمات جن لوگوں کی ہیں وہ نظر آ رہی ہیں. آج تک لوگ ان کا نام لیتے ہیں تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, ان کے لیے دعائیں مانگتے ہیں, ان کی زندگی میں بھی, ان کی وفات کے بعد بھی, قیامت تک. ٹھیک ہو گیا. یہ پارٹ 2 سید خالد ابن والد کے بارے میں بتایا, ان کی ڈیتھ کے بارے میں بتایا کہ اتنی ساری جنگیں لڑی پھر بھی ان کو ڈیتھ نہیں آئی, اور لیڈر کی طرح آگے جا کے وہ فائٹ کرتے تھے پھر بھی ان کو ڈیتھ نہیں آئی. بہت زخم ہوتے تھے ان کو, پر موت جب آنی ہے تب آنی ہی ہے. تو یہی بول رہے تھے کہ بہت ہی ایک اسٹرانگ پرسنالٹی تھے, اور ان کے بارے میں کافی اچھے سے محمد علی مرزا نے بتایا, اور کافی ایموشنل بھی ہو گئے ان کی. اور حضرت عمر بھی رونے لگے تھے ان کے فوت کے بعد, اور ساری عورتیں بھی رونے لگی تھی کہ, اور انہوں نے بولا کہ عورتوں کو ہاں رونے دو, کیونکہ وہ تھے ہی ایسے, اتنی اسٹرانگ پرسنالٹی تھی, دا ہیرو آف مسلمس کہا جاتا تھا. تو کافی اچھا لگا ان کے بارے میں جان کے اور سمجھ کے کہ کیسے اسٹرانگ پرسنالٹیز ہوا کرتے تھے. اور عمر سیریز کے بارے میں اور بھی ہم ویڈیوز لاتے رہیں گے. اور کیسا لگا یہ والا ریئیکشن اب ضرور لائک شیئر اور سبسکرائب کر کے بتا دینا. ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. شکریہ.